نماز جنازہ کے مسائل، مختلف مسائل سماعت فرمائے۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف ہم آپ کے ذہن کو متوجہ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے محترم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم۔ قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لازم و لابودی ہے، جس کے ہر حرف کے پڑھنے پر رب تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ایک لفظ بھی اگر پڑھ لو کہ قرآن پاک کا 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن پاک پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے اور عادت بنا لینا ہے تلاوت کی۔ اور یہ چیز آج ہم میں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کی خصوصیت کیا ہے؟ جتنی دیر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے گویا اللہ سے کلام کریں، مگر ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا۔ آج ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے تعلقات دنیاوی طور پر اتنے پھیل چکے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا۔ تو قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، کوشش کیجیے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں۔ نہیں ہو سکتا آدھا پارا، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پاؤ پارا، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک رکوع تو پڑھ لیا لیجیے۔ روزانہ کی عادت بنا لیجیے، تلاوت کی عادت بنا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں، اور اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق جب قرآن ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ آیت سجدہ، جن آیتوں کے پڑھنے پر پڑھنے والے یا سننے والے کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ قرآن کریم میں 14 آیتیں ہیں، 14 آیتیں جن کے پڑھنے یا سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ پڑھنا یہ تو بالکل ظاہر ہے، آپ خود پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت واجب ہوا۔ سننے کا جہاں تک تعلق ہے، کسی انسان سے سننا ضروری ہے۔ ٹیپ ریکارڈ میں اگر آپ سن لیں گے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، ٹی وی پر سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، موبائلوں میں سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا کسی انسان سے سننا ضروری ہے، تبھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز میں اگر امام صاحب سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں گے تو آپ ان کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد آپ نے نماز میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے، تب بھی آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی آداب اور وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہیں، کہ کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، اور آپ کا باوضو ہونا، یہ تمام شرائط ہیں۔ بغیر وضو کے آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کریں گے تو آدھا ہو جائے گا، اس لیے کہ کھڑے ہو کے سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد پھر ہو کے کھڑے ہونا یہ سنت ہے، واجب نہیں، واجب نہیں۔ تو یہ سجدہ تلاوت کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی یا سنی، سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اور جیسے ہی واجب ہوا اسی وقت کرنا ضروری۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے فی الفور سجدہ تلاوت نہیں کیا، بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جائے تو نماز ہی میں سجدہ تلاوت کرنا واجب، نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اور اگر سجدہ تلاوت کی آیت کے بعد 3 آیتیں آگے کی پڑھنے سے پہلے رکوع میں پڑھنے والا چلا جائے اور اسی رکوع میں سجدے کی بھی نیت کرے تو دونوں ادا ہو جائیں۔ سجدہ تلاوت کا جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، جو نماز کا رکوع فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی آیت سجدہ کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ رکھتے ہوئے آپ پڑھتے رہیں۔ جیسے طلباء، حفظ کے طلباء، حافظ بننے والے طلباء یاد کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی سجدہ تلاوت کی آیت کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر پڑھتے پڑھتے جگہ بدل گئی، مجلس بدل گئی، تو پھر دوسری مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ
آپ کو سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی, وہاں سے اٹھ کے کہیں دوسری جگہ جا کے بیٹھے, وہاں پھر اسی آیت کے سجدہ کی تلاوت کی, تو دوسرا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. پھر اسی طرح ابھی میں رکھے ایک محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آیت پڑھ رہا ہے, اسی آیت کو دوسرے صاحب دوہرا رہے, پھر تیسرے صاحب, چوتھے صاحب, پانچویں صاحب, 10 آدمی ایسے ہی دوہرا کے یاد کر رہے ہیں. تو یہ سجدہ تلاوت ایک صاحب پڑھے, اس کے بعد دوسرے صاحب نے بھی وہی آیت پڑھی, تیسرے نے بھی وہی پڑھی, چوتھے نے بھی, پانچویں, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10 آدمیوں نے وہی آیت ایک ہی محفل میں بیٹھ کے ایک کے بعد دیگرے پڑھی ہے, تو سب پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا, ہر ایک کو الگ الگ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدہ تلاوت واجبات میں سے ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم کو شریعت حقہ پر کما حقہ ہوا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عزت کی, اسلام کی, صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے, ایمان کی موت نصیب فرمائے. الہ العالمین جو مرحومین ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں, خصوصاً محترم عبدالصمد صاحب جو اس انتظامی کمیٹی کے, مسجد صالحین کی کمیٹی کے معتمد تھے, جن کا انتقال ہو گیا ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے پورے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جملہ مرحومین کی مغفرت فرما, اور ہم کو بھی جب ہم آخرت میں جائیں تو ہم پر بھی رحم فرما, کرم فرما, اور ہمارے ساتھ بھی فضل و کرم کا معاملہ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میدان قیامت میں سرکار کے دیدار اور سرکار کی قربت سے ہم سب کو مستفید فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست فرمانے, سنتیں ادا فرما.